کہ روزوں کا فدیہ کون شخص ادا کرے گا. کون سا ایسا شخص ہے جس کو شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ روزے نہ رکھنے کی وجہ سے وہ روزوں کا فدیہ دے گا. اس بات کو غور سے سمجھنا. روزوں کا فدیہ صرف وہی شخص دے گا جو اپنی صحت سے اب مایوس ہو چکا ہو, جس کو یہ پتا یقین کامل ہو گیا کہ اب میری صحت لوٹ کر نہیں آ سکتی, یا ایسی بیماری کے اندر ہے جس کو اس کو یقین ہو گیا کہ اب اس بیماری سے مجھے شفا نہیں مل سکتی ہے, میں ٹھیک اور تندرست نہیں ہو سکتا ہوں. مفتی سجاد احمد قاسمی کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل دا بیوٹی آف اسلام کو سبسکرائب کریں. جس کو شریعت کی نظر میں شیخ فانی کہا جاتا ہے, ایسا بزرگ, ایسا شخص کہ جس کے اب ہوش و حواس بھی کھو چکے ہوں, طاقت بھی کھو چکی ہو, اور وہ اب اتنا کمزور ہو چکا ہو کہ ایک روزہ رکھنے کی بھی اس کو طاقت باقی نہیں رہی, تو ایسا شخص اپنے ماہ رمضان کے روزوں کا فدیہ ادا کرے گا. ایک صدقہ فطر کے مطابق, ایک صدقہ فطر کے برابر ایک روزے کا فدیہ ہے. یعنی جس طرح صدقہ فطر ہماری تحصیل میں سال 60 روپیہ, تو ایک روزے کا فدیہ بھی وہ ادا کرے گا 60 روپے کے اعتبار سے, تو 30 روزوں کا حساب کر کے وہ فدیہ ادا کرے گا. اس کے علاوہ وہ عورتیں جو ماہ رمضان کے اندر اپنے ماہواری ایام کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکی, یا حمل کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکی, یا بچوں کو دودھ پلانے کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکی, یہ روزے کا فدیہ ادا کریں گی, ان کا فدیہ ادا نہیں ہوگا. یہ جب ان ایام سے گزر جائیں, بعد میں ان کو روزوں کی قضا کرنی ہے. قضا, روزوں کی قضا ہر حالت کے اندر کرنی ہے. اگر یہ چاہیں ہم فدیہ دیں, ان کی جانب سے فدیہ ادا نہیں ہوگا. کیوں؟ ان عذر کی وجہ سے ان سے یہ روزہ ساقط ہو چکا تھا, بعد میں ہر حالت کے اندر ان کو روزوں کی قضا کرنی ہے. چاہے وہ بچوں کو دودھ پلانے کی وجہ سے روزے نہ رکھ سکی, حمل کی وجہ سے نہ رکھ سکی, یا اپنے ماہواری ایام میں جو اس کے روزے ضائع ہو گئے, رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا کرے گی, ان کا فدیہ دینا جائز نہیں ہے. اسی طرح جو شخص ماہ رمضان کے اندر سفر میں ہو, اور میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا سفر شرعی, یعنی 78 کلومیٹر تک اس نے سفر کیا ہو, اور گھر سے سفر کی نیت کر کے بھی گیا ہو. اگر سفر کی نیت نہیں کی, پوری زندگی وہ سفر میں رہے, اس کا سفر مراد نہیں لیا جائے گا. اس کو اس حالت کے اندر پوری نماز پڑھنی پڑے گی اور روزہ بھی رکھنا پڑے گا. سفر کے لیے نیت شرط ہے. گھر سے نیت کر کے نکلا اور 78 کلومیٹر تک وہ سفر کر چکا, اب یہ شریعت کی نظر میں مسافر ہے. مسافر ہے, اگر یہ سفر کی حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتا, اور شریعت نے اس کو اجازت بھی دی ہے, جب اپنے مقام پر لوٹ کر آئے گا یہ روزے کی قضا کرے گا, روزے کا فدیہ نہیں دے گا, روزے کی قضا کرے گا, اور قضا اس پر لازم ہے, ضروری ہے, ہر حالت کے اندر قضا کرے گا. اور اسی طرح اگر کسی شخص نے ماہ رمضان کا ایک روزہ جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے ترک کر دیا, چھوڑ دیا, اب اگر حدیث کے اندر آتا ہے پوری زندگی بھی روزہ رکھے گا, اس کو ماہ رمضان کے اس روزے کا ثواب نہیں ملے گا. ہاں, اس کو کفارہ عائد ہوگا, اس کو اس روزے کی قضا بھی کرنی ہے, اور مسلسل 2 مہینوں کے روزے رکھنے, مسلسل 2 مہینے کے. اگر ان 2 مہینوں کے اندر 60 دنوں کے اندر ایک دن بھی اس نے ترتیب ترک کر دی, اس کو دوبارہ 9.5 روزے رکھنے پڑیں گے. اگر اب اس کو روزے رکھنے کی طاقت نہیں رہی ہے, تو پھر یہ 60 مساکین کو کھانا کھلائے گا, 60 مساکین کو, یا غلام, اب وہ 2 تو رانی غلام کو آزاد کرنے کا, لیکن اس کے لیے بہتر افضل طریقہ ہے اس روزے کی بھی قضا کرے اور کفارے کے 60 روزے بھی رکھے. ماہ رمضان کا ایک روزہ ضائع کرنے کی وجہ سے 60 روزے کفارے کے رکھنے پڑیں گے, اور ایک وہ روزہ جو ضائع کیا ہے وہ بھی رکھنا پڑے گا. تو روزہ معاف نہیں ہے. جس طرح عورتوں کو ان کے ایام کے اندر نمازیں معاف ہو جاتی ہیں, لیکن روزہ معاف نہیں ہے, روزہ ہر ایک کو رکھنا ہے. اب ہوتا کیا ہے, کسی کو بخار ہو گیا, کسی کو ذرا سی کوئی تکلیف ہوگی, وہ فوراً روزہ ترک کر دیتا ہے, چھوڑ دیتا ہے. حالانکہ ان مختصر عذروں کی وجہ سے روزے کو نہیں چھوڑنا چاہیے. ہاں, ایسا عذر ہو, ایسی بیماری ہو جس میں معتبر محقق ڈاکٹر یہ کہہ دے آپ کی جان کو خطرہ ہے, یہ بیماری پھیل سکتی ہے, بڑھ سکتی ہے, اس ڈاکٹر کے مشورے سے پھر روزے کو ترک کیا جائے, لیکن بعد میں اس کی بھی قضا کرنی ہے. قضا کرنی ہے جب ٹھیک ہو جائے گا, صحتیاب ہونے کے بعد روزوں کی قضا کرے گا. تو روزوں کا فدیہ صرف وہی شخص دے گا جس کو اب اپنی صحت کی کوئی امید بھی نہ رہی ہو, اور اس کو یقین ہے کہ اب میں روزہ رکھ بھی نہیں سکتا ہوں, تو ماہ رمضان کے روزوں کا فدیہ ادا کرے گا.